الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو صبر نہیں آتا تو وہ کیسے اپنے اندر صبر پیدا کرے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اس زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، فرنشڈ ہو، اس میں ہر ضرورت کی چیز بھی موجود ہو، ہے تو جیل نا، آزادی تو نہیں ہے اسے، ایک نہیں دسیوں محرومیاں اسے محسوس تو ہوتی ہے نا۔ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کرنے سے ہی اجر ملنے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اجر ملیں گے، اس وقت تمنا کرنے والا کرے گا لو ان اجسادہم قرضت بالمقارید، کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج جتنا اجر ملا ہے یہ اس سے زیادہ مل جاتا۔ انبیاء پہ بھی مشکلات مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا۔ آج ہمیں بھی زندگی کے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں یہ سوچ نہ لایا کرے کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا ہی نہیں پھر۔ اگر دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو جنت کی کوئی خواہش کرے گا؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں۔ تو صبر آتا انسان کو اس طرح ہے، سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں انسان کو غمیوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مدد طلب کرو۔ کس بات سے؟ بالصبر والصلاة، نماز تم پڑھو گے، فرائض کی پابندی کرو گے، نوافل پڑھو گے، سجدہ کرو گے، اللہ تمہارے اندر صلابت اور قوت پیدا کر دیں گے کہ تم صبر کرنے والوں بنو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، كان اذا حزبه امر صلى، آپ کو جب بھی غم آتا، جب بھی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سواری روکی، نماز شروع کر دی۔ ساتھی نے کہا یہ کیا؟ آپ جلدی پہنچیے۔ کہا پہنچ کر کیا کروں گا؟ رب کی امانت رب کے پاس چلی گئی، میں تو صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ طاقت تو مجھے مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاة۔ تم اگر اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر لو۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے انسان اگر صبر نہیں آ رہا تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اپنی زبان اس پہ اللہ ذوالجلال کا ذکر لاؤ اور اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے قلبی سکون اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے یہ سوال کرتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول اگر میں کثرت سے درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك
میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو گے تو خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو صبر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لائیے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ ایک صبر کرنے کا چوتھا طریقہ بھی ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء کے قصے پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، سمجھ آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو قوت دی، کیسے انہوں نے صبر کیے، کس طرح انہوں نے زندگی کے معاملات کو چلایا۔ آپ کے اندر صبر آئے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعہ شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ التلبینہ مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔